حضرت ابوالحسن خرقانی علیہ رحمہ جو حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کے مرید ہیں اور روحانیت سے بطریق ویسی فیض یافتہ ہیں، محمود غزنوی نے اپنی انتہائی کوشش کی کہ حضرت ابوالحسن خرقانی علیہ رحمہ کو اپنے دربار میں بلائے۔ تمام تر جتن کرنے کے باوجود، تمام تر ذرائع استعمال کرنے کے باوجود حضرت ابوالحسن خرقانی اس نیک بادشاہ کے دروازے پر بھی نہیں آئے۔ بالآخر اس نے یہ آیہ مبارکہ لکھ کے حضرت ابوالحسن خرقانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں بھیجی کہ آپ کو اس آیہ مبارکہ کے حکم کے تحت میرے پاس آنا لازم ہو گیا۔ آپ دیکھیں علماء کی شان، اہل اللہ کس طرح اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور لے کے جاتے ہیں اور اللہ ان کو کیسی روشنی عطا فرماتا ہے۔ اس نے ایک کاغذ پر لکھ کے بھیجا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اب اولی الامر منکم کے حکم کے تحت اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حاکم وقت کی اطاعت کرو۔ اب اس اولی الامر منکم کے حکم کے تحت آپ کو میرے محل میں آنا لازم ہو گیا۔ انہوں نے اس کے جواب میں لکھ کے بھیجا کہ ابوالحسن خرقانی اطیع اللہ کے پورا کرنے میں لگا ہوا ہے اور ابھی تک وہ اطیع اللہ کے مقام پر نہیں پہنچا، جس کی وجہ سے وہ اطیع الرسول کے مقام اور مرتبے سے شرمندہ ہے۔ کہتے ہیں میں تو ابھی اطاعت الہی کے اندر لگا ہوا ہوں، مجھے تو اطیع الرسول کے مقام پر پہنچنے سے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں تو ابھی تک اس مقام پر نہیں پہنچا، تو اولی الامر تو بہت بعد کا مرتبہ ہے۔ یہ ہیں اہل اللہ، اولیاء کامل۔ آپ نے فرمایا میں تو ابھی اطاعت الہی کے تقاضے پورے نہیں کر پا رہا، میں تو ابھی اللہ کو راضی کرنے پر لگا ہوا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے وقت نہیں مل رہا اور میں اطیع الرسول کے اس مقام اور مرتبے پر نہیں پہنچ رہا۔ میں تو اپنے محبوب کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمندہ ہوں، مجھ سے تو ان کی اطاعت کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، تو دنیا کا بادشاہ ہے، تیرا تو نمبر ابھی اور دور پر۔ آپ اس کے دروازے پر نہیں آئے، آپ اس کے دروازے پر نہیں آئے۔ بالآخر وہ خود اپنے درباریوں کے ساتھ، اپنے حواریوں کے ساتھ دربار میں پہنچا۔ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پہ پہنچا تو حضرت ابوالحسن خرقانی علیہ رحمت نے بجائے اس کے کہ اپنی خانقاہ سے باہر نکل کے بادشاہ کا استقبال کرتے، آپ نے اپنے درویشوں سے کہا کہ خانقاہ کی دریاں جھاڑنی شروع کر دو تاکہ وہ دھوڑ اس کی ناک میں پڑے تو وہ واپس چلا جائے۔ جب آپ کو خبر ہوئی کہ بادشاہ آپ کے دروازے پر آ رہا ہے، آپ کی خانقاہ میں آ رہا ہے، آپ نے اپنے درویشوں کو حکم دیا کہ خانقاہ کی دریاں نکال کے باہر جھاڑنی شروع کر دو، وہ بادشاہ ہے، اس کے اوپر جب گرد و غبار پڑے گا تو وہ واپس چلا جائے گا۔ وہ بھی محمود غزنوی تھا، اس نے بھی کہیں سے ادب سیکھ رکھا تھا۔ وہ جس وقت آیا تو گرد و غبار اس کے اوپر پڑا، اس نے اپنے حواریوں کو، اپنے عمراء کو وہاں پہ کھڑا کر لیا، انہوں نے کہا یہ خانقاہ ابوالحسن خرقانی کی گرد و غبار ہے، یہ ہماری بخشش کا سامان ہوگا۔ وہ جو ہے سانس لینے لگا، محمود غزنوی زور زور سے سانس لینے لگا تاکہ خانقاہ ابوالحسن خرقانی کا گرد و غبار میرے اندر جائے، اور اس کا ایمان تھا کہ جس کے اندر یہ اس خانقاہ کا گرد و غبار چلا گیا، دوزخ کی آگ اس کو نہیں جلا سکے گی۔ یہ ہیں اللہ کے ولی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو علماء دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں وہ اہل علم کے ماتھے پر سیاہ داغ ہیں۔